اللہ اکبر، پھر میں ان کو ان کی اولاد کی نافرمانی میں کسوں گا۔ جس میں لال جوڑا پہنا کر، جس کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے کے آئے، اللہ اکبر، تگا مت بجنگا مت، جس کو لانے کے لیے زندگی کے ارمان داؤ پہ لگا دیے، مربے بیچ دیے، باپ کی پینشن ساری کی ساری خرچ کر دی، اسی عورت کے ہاتھوں سے تیرا گریبان نہ پھڑواؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ میری مائیں بیٹیاں بہنیں سننے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے نہیں پتا تمہارے گھر کے حالات کیسے گزر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تمہارے گھر میں ٹینشن ہے یا ٹینشن ہے، سلیکشن ہے یا کلیکشن ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میری بیٹی اپنے لال جوڑے کے رنگ کا تو خیال کر لیا کرو۔ اگر اس کا خیال نہیں آتا، اللہ اکبر، ایجاب و قبول کا خیال تو کر لیا کرو۔ اگر اس کا خیال نہیں آتا، اب رخصتی کے وقت اپنی ماں کے، اپنے باپ کے، اپنے بہن بھائیوں کے آنسوں کا تو خیال کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، جب تو لال جوڑے میں پورے خان کر چکر لگا کر جب اس گھر کے دروازے پہ اتری تھی تو ہر ایک نے کہا تھا سہاگن آئی ہے، ہر ایک نے کہا تھا اس گھر کو جنت بنانے والی آئی ہے، لیکن کیا پتا تھا جو جنت بنانے والی آئی وہ چند دنوں کے اندر جہنم بنا کے رکھ دے گی۔ اللہ اکبر، اپنے باپ کے تو گلے سے لگ کے آئی، لیکن تیرے باپ کو تیرے ساتھ بیٹھا برداشت نہیں کرے گی۔ اپنی ماں کے گلے سے لگ کے آئی، لیکن تیری ماں کو تیرے ساتھ بیٹھا برداشت نہیں کرے گی۔ اے میری بچیوں، خدا کے واسطے اگر چاہتی ہو میرے گھر کے اندر مصلے پر میری بیٹی میں رابعہ نظر آئے، اگر چاہتی ہو مصلے پر میرے بچے کے کردار میں عبد القادر جیلانی نظر آئے، تو اپنے گھر کے جھگڑوں کو اپنے سینے میں دفن کر دو اور اپنے ساس سسر کا ادب کرو، شوہر کا ادب کرو۔ آج ایک وظیفہ اپنی بہنوں کو دے کے جا رہا ہوں، پھر کیسے نہیں ہوگا، اگلی مرتبہ انشاءاللہ پھر آؤں گا، پھر محبتوں کے ساتھ بلاؤ گے، محبتوں کے ساتھ آؤں گا۔ اس وقت ذرا مجھے تھوڑی سی جلدی ہے، کیونکہ گھر جا کے بھی میں نے تیاری کرنی ہے، پھر بڑے مقدس سفر کے اوپر میں نے جانا ہے۔ میری بچیوں، آج وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ وظیفہ تمہیں کام آئے گا۔ اللہ اکبر، آج سے نیت کر لو، آج سے نیت کر لو، آج سے نیت کر لو کہ اپنے گھر کا، بچوں کا کام، اپنے گھر میں شوہر کا کام، ان کے کھانے پینے، کپڑے دھونے کا کام نوکرانیوں سے نہیں کروائیں گی، خود کریں گی۔ ماں کپڑے دھوئے گی، ماں کھانا پکائے گی، کپڑے پہننے والا، کھانا کھانے والا۔ کبھی تمہیں امیر شریعت نظر آئے گا، کبھی یوسف نوری نظر آئے گا، کبھی فرید الدین گنج شکر نظر آئے گا، کبھی بابا علی حجویری نظر آئے گا۔ مصیبت تو یہ ماں باپ نے کھانا تو مہیا کر دیا، لیکن کردار دینا چھوڑ دیا۔ یہ کردار تو ہوٹلوں پر بیٹھ کر بے وجہ سیاسی گفتگو کر کر ضائع کیا جا رہا ہے۔ اس نسل کو پتہ ہی نہیں حسین کا کردار کیا ہے، اس نسل کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ بڑے ہو کے میں نے کیا بننا ہے، کیونکہ جس کا ذکر گھر میں ہو رہا تھا، باپ نے سب کو کمرے سے اللہ اکبر آخری اوور کا میچ دیکھتے ہوئے نکال دیا تھا، کبڈی دیکھتے ہوئے نکال دیا تھا۔ یہ بچہ 50 سال کی عمر کے باپ سے پوچھنے کا حقدار ہے، ابا تو 4 گھنٹے موبائل کے اوپر کیا دیکھتا ہے، تجھے ننگی صورتیں نظر آتی ہیں، محمد اسلم، محمد بلال تجھے کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ ابا جتنی حفاظت تو موبائل کی کرتا ہے، کاش اپنی نسل کی کردار کا کرتا۔ خدا کی قسم ہمارے دروازے پر فرشتے خدا کا سلام لے کے آتے، لیکن میرے عزیزوں موبائل کی حفاظت تو کر رہے ہیں، زندگی کے کردار کی حفاظت کو کرنا چھوڑ دیا۔ کہاں میرا موبائل؟ یہ ہر وقت آگے لے کے بیٹھتے ہو، اس کو مخاطب کیجئے۔ یہ روزانہ ہماری زندگی کے ارمانوں سے، ہمارے بچوں کے کرداروں سے، ہماری سچائی سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے سچ سے، ہماری امانت اور دیانت سے، ہمارے نمازوں کے سجدے سے، ہماری زکات سے، ہماری تلاوت سے روزانہ یہ مذاق کرتا ہے۔ اس سے پوچھو میں تجھے ڈبہ پیک لے کے آیا تھا، اس سے پوچھو کہ میں تجھے تو بڑے اپنا زندگی سوارنے کے لیے لایا تھا، میں جب تجھے ہاتھ میں لے کے چلتا تھا دنیا مجھے نہیں موبائل کو دیکھا کرتی تھی،
میں رات کو اپنے بچوں کو نہیں تجھے سینے سے لگا کے سوتا تھا۔ اللہ اکبر، دکان کے اندر لاکھوں روپیہ پڑا، چابی کلی پہ ٹانگتا تھا، تجھے سرانے رکھ کے سوتا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا جب تو میری زندگی میں میرے گھر کا فرد بنے گا، میرے نمازوں کے سجدے ہی لے جائے گا، میرے سے قرآن کی تلاوت ہی لے جائے گا، ماں باپ کو چہرے کو دیکھنے پر جنت کے وعدے تھے، اللہ اکبر حجبرے کے وعدے تھے، تم میرے سے وہی لے جائے گا۔ تجھے دیکھوں گا تو میری بہن اچھی نہیں لگے گی، تجھے دیکھوں گا تو میری اولاد اچھی نہیں لگے گی، تجھے دیکھوں گا میرا کاروبار اچھا نہیں لگے گا، تو میرے ایمان میں میری زندگی میں اتنا گھس جائے گا، میں نے تو تجھے جیب میں گھسایا، تو عرب اور میرے درمیان ہی گھس گیا، تو محمد مصطفیٰ کی شریعت اور میرے درمیان گھس گیا۔ بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ میں نے تو تیرے دائیں بائیں کور چڑھایا تھا، اللہ اکبر، بچوں نے ہاتھ میں لیا، میں نے چماٹا مارا تھا، مجھے کیا پتا تھا میری زندگی کے ارمانوں سے تو خاموشی سے کھیل جائے گا، پھر یہ کہے گا بچوں تو مجھے پہچانا ہی نہیں ہے، میں نے آج تیرا کردار اجاڑا، میں ایک مشن لے کے تیری زندگی کے اندر آیا ہوں، آج میں نے تیرا کردار اجاڑا، کل موت کے وقت میں تیرا ایمان نہ اجاڑ دوں، اللہ اکبر، میں تیرے ہاتھ سے جدا نہیں ہوں گا، میں تو ایک پلانی ایک مشن لے کے آیا، آج میرے نمازوں کا سجدہ چھینا، کل میں تیری زبان سے موت کے وقت کلمہ طیبہ چھین کے دکھاؤں گا، اس کی سازش سے خدا کے واسطے باز آ جاؤ، اسے رات کو ذرا پرے رکھ کے سویا کرو، الماری میں بند کر کے سویا کرو، اسے رات کو اپنے سرانے نہ رکھا کرو، میرے عزیزو، اس کی میموری میں آپ کو، اس کے واٹس ایپ میں آپ کو، اس کی فیس بک اور یوٹیوب پہ جو کچھ ہے آپ کو مجھے پتا ہے، خدائے پاک کی قسم اس بے حیائی کے زمانے میں ملک الموت کلمہ طیبہ زبان پہ نہیں لے کے آتا ہے، میرے عزیزو ایمان کے ساتھ نہیں اٹھاتے ہیں، میرے پیاروں کچھ خدا کے واسطے خوف کر لو، کچھ خدا کے واسطے، عبدالرحمن نے نہیں بدلنا، جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا غم نہ ہو، خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ کیا آپ کو بجلی کے بل پہ ترس آ رہا ہے؟ اپنے بچوں پہ ترس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تیرا بچہ تجھے سلام کرنے کو تیار نہیں،